بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوزیٹو پاکستان۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ زمان۔ ناظرین، سب سے پہلے تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے طفیل اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور ملک پاکستان میں امن و امان کی فضا قائم رکھے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کریں گے جو سب سے اہم ایشو ہے کہ جو رمضان سے ایک دن پہلے ملک کی صورتحال خراب کی گئی۔ ہمیں ہر پہلو سے جائزہ لینا ہے اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر تجزیہ کرنا ہے کہ آخر اس معاہدے کو، اس قانون کو ایک تماشا کیوں بنا دیا گیا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق میں بات کریں تو 2017 میں 8 نومبر 2017 کو بھی تحریک لبیک کی طرف سے ایک دھرنا دیا گیا فیض آباد میں، جو 27 نومبر کو وہ دھرنا ختم ہوا اور اس دھرنے کے بعد وزیر قانون زاہد حامد، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر قانون تھے، ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس وقت شیخ رشید صاحب اپوزیشن میں تھے، تو انہوں نے یہ ایک بیان دیا تھا کہ میں حکومت کو آخری وارننگ دیتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی عقل کے ناخن لیں، ورنہ تمہاری یہ لوٹی ہوئی دولت بھی کسی کام نہ آئے گی اور یہ فرسودہ نظام کو آگ لگا دیں گے۔ لیکن ناظرین، آج وہی شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اور سب کچھ ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ آج وہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں اور پورے ملک پریشان ہیں۔ اس سب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر نواز آکاش صاحب۔ سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا 20 نومبر 2020 کو، جس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ تحریک لبیک کے کسی کارکن کو بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک لبیک کے جو امیر ہیں علامہ سعد حسین رضوی صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا اور پورے ملک کی جو امن و امان کی صورتحال تھی وہ خراب کی گئی۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ زمان صاحب، 2 معاہدے ہوئے تھے۔ ایک معاہدہ یہ تھا کہ 20 تاریخ تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، دوسرا تھا کہ 20 تاریخ تک جو سفیر ہے اس کو نکال دیا جائے گا۔ اب ان دونوں معاہدوں کے بعد جو تحریک لبیک کے قائدین ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر 20 تاریخ کو سفیر نہیں نکالتے تو ہم تحریک چلائیں گے، ہم دھرنے دیں گے۔ اب چونکہ 20 تاریخ قریب آ گئی تھی تو سفیر کو نکالنا شاید کسی دباؤ کے تحت یا کسی سیکیورٹی کے تحت، یہ تو حکومتی ادارے بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، مشکل تھا ذرا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ اکٹ ہوں، دھرنے ہوں، ہم پہلے ان کی قیادت کو ریسٹ کر لیتے ہیں تاکہ زور ٹوٹ جائے۔ لیکن ان کے سارے اندازے غلط ہو گئے اور یہ سراسر انہوں نے غلط کیا، یعنی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام چلا رہے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوا ہے، بائی ریٹرن ہوا ہے، آپ کے سائن ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، تو انہوں نے جو سعد رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہے، یہ سراسر انہوں نے زیادتی کی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے، اور ان کو اس سے زیادہ برے حالات کی توقع اب رکھنی چاہیے کہ ایک بندہ جب دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے، اب حکومت کا کچھ نہیں جانا، جو نقصان ہے وہ ہمارا ہے، جو نقصان ہے وہ پاکستان کا ہے۔ جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان کا تو کچھ نہیں جانا، وہ تو بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، وہ ساؤنڈ پروف کمروں میں بیٹھے ہیں، چیخیں تو ہمیں سنائی دیتی ہیں، خون تو ہمارا بہتا ہے۔ اب جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، انتظامیہ والے، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی حلف دیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، وہ ہمارا خون بہا ہے۔ جو پولیس والے یا انتظامیہ کے لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جو کارکن شہید ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ کوئی وزیر، کوئی مشیر، یا تو کوئی کسی دھرنے کو روکنے آیا ہو، یا کسی دھرنے میں کوئی کارکنان کی طرف سے مل کے کسی نے اگر مطلب اس میں آیا، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی وزیر یا مشیر دھرنے میں نہیں آیا یا کارکنان کی طرف سے نہیں آیا، لیکن اگر ہم 2018 کے الیکشن کی بات کریں تو شیخ رشید صاحب نے جو پمفلٹ، جو اشتہار چھپائے تھے، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میں محافظ ختم نبوت ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ان کے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں محافظ ختم نبوت ہوں، ہم آخری سانس تک حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیں گے۔ تو یہ انہوں نے جو الیکشن لڑا ہے اور یہ اسی بات پہ لڑا ہے، اور تب یہ کہتے تھے، میں نے شروع میں بھی بیان کیا، تب یہ کہتے تھے کہ نون لیگ نے یہ سارا کروایا ہے، یہ پھانسی بھی نہیں دلوانی چاہیے تھی، اور یہ انہوں نے شک بھی انہوں نے کی ہے۔ وزیر قانون زاہد حامد ہے،
گو کہ اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی تب اس جو وزیر قانون کے انڈر کمیٹی بنی تھی جس نے یہ رد و بدل کیا تھا قانون میں، اس میں پی ٹی آئی کے بندے بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے الیکشن ہی جیتا، جو میرے خیال سے وہ یہی اپنا نظریاتی اسلامی نظریاتی ووٹ کی وجہ سے جیتا ہے۔ تو اب یہ اس کے برعکس ہو گئے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ زمان صاحب، بیانات سیاست کے سیاسی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ دین میں اس سیاسی کو استعمال بیانات- کر رہے ہیں نا۔ یہ تو بدقسمتی ہے نا، سیاسی بیانات سیاسی مفادات کے لیے ہوتے ہیں، یہ شروع سے عوام کو بے وقوف بناتے آ رہے ہیں، ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ان کے مسلک سے کھیلتے ہیں۔ مذہب یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چونکہ مسلمان کے خون میں شامل ہے، تو ظاہری بات ہے جب خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی حرف آئے گا تو خون تو جوش مارتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے بندہ۔ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے وہ بیانات دیے اور ان میں یہ کامیاب بھی رہے۔ یہی شیخ رشید صاحب تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کہ کہاں ہے جی عطا اللہ شاہ بخاری، جی جی کہاں ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے چاہنے والے آئیں اب پہلے بھی آپ فرما رہے تھے اب یہ حکومت میں ہیں، اور معاویہ اعظم جی جی جنگ کے ایم پی ہیں، جنگ کے ایم پی ہیں، انہوں نے کہہ دیا اور انہوں نے ایک بہت پیارا پیغام دیا ہے کہ کوئی مسلک نہیں ہے سنی بریلوی دیوبندی، انہوں نے باقاعدہ بیان دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب عطا اللہ شاہ بخاری آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، اب کیا کرنا ہے ان کا، سعد رضوی صاحب کو۔ بالکل۔ اور ان کا یہ ایک بہت مثبت پیغام سب کے لیے کہ مسلمان جو ملک سے محبت کرنے والا ہے، جو مذہب سے دین سے محبت کرنے والا ہے، وہ کبھی اختلافات نہیں ڈالتا۔ خیر یہ ہو گیا، اب وہ حکومت کا چونکہ حصہ ہیں، اب وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جی، اب حکومت کو خطرہ ہے، ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ دوسری بات آپ ایک یہ غور کریں کہ حکومت کی طرف سے آ رہا ہے کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں جی جی تو پورے یورپ کنٹریز جو ہیں وہ سارے سفیر نکل کے چلے جائیں گے یہاں سے۔ جی آپ یہ یہاں پہ تاثر دیا جاتا ہے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی اگر آپ ایک کو نکالیں گے تو ہم سارے چلے جائیں گے۔ وہ کافر ہیں اور ان کے آپ سٹرینتھ دیکھیں، وہ اپنے ایک کافر بندے ہیں، کی ان کا توہین نہیں۔ اتفاق دیکھیں تو ہم مسلمان ہیں، ان کا اتفاق بھی دیکھیں۔ دوسری جو سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے وہ علم سے دوری ہے۔ یہ میں بہت ضروری بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور ناظرین سے بھی۔ مدینہ کی ریاست بنانے والے نہ انہوں نے سیرت طیبہ پڑھی جی جی اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ انہوں نے آپ کی سیرت طیبہ اور حیات طیبہ کا مطالعہ کیا۔ دونوں کے لیے ایک پیغام ہے، دونوں کے لیے کہ اس نہج تک کبھی معاملات نہ پہنچتے۔ وہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں اور مدینہ والے کو چاہنے والوں کو وہ قتل بھی کیا جا رہا ہے، ان کو بند کوٹریوں میں بھی ڈالا جا رہا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ہم سب چاہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آمین۔ وہ ان کو مسلمانوں کو کافر کافر کہے کہ ان پہ ٹوٹ پڑے۔ معاملہ کیا ہے؟ دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ یہ دیکھیں ایمبولینس، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایمبولینس جلی، رکشے جلے، گاڑیوں کے نقصانات ہوئے۔ چلو یہ تو آپ کہہ لیں کہ جب اکٹھ ہوتا ہے، جب اتنی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ شدت پسند آ جاتے ہیں۔ جی جی کیا بختر بند گاڑی میں کوئی شدت پسند داخل ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی گاڑی میں؟ یہ تو ہو گیا جی کوئی شدت پسند آ گئے۔ جی جی جو پولیس والے بختر بند گاڑیاں کارکنوں پہ چڑھا رہے ہیں، وہ بختر بند گاڑی میں کیسے چلے گئے شدت پسند؟ بالکل۔ بات کر رہے تھے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی، ان کی حیات طیبہ کی، ہم ان کے نقش قدم پہ چل نہیں رہے نا، اتنے معاملات خراب ہی نہیں ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام کافی ہے، حکومت کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، ان کارکنان کے لیے بھی جو جذبات میں ہیں۔ طائف کا میدان، جی جی کفار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ ان کے جوتے تک خون سے بھر گئے، مبارک خون بدل۔ جی جی اور وہ تانے دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رف لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور اتنا لوز ٹاک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں کہ حکم دیجئے ہم ان پہ پہاڑ اٹھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کافر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے
मुखातिब हो के नबी साहब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कह रहे हैं कि वइन काना हुवल हक्का मिन इंदिका फामतिर इलाइना हिजारत मिनस समा, अगर आप सच्चे नबी हैं जमीन क्यों नहीं फटती, हम आपको पत्थर मार रहे हैं, पत्थर हमारी तरफ क्यों नहीं लौटते, आसमान हमें निगल क्यों नहीं जाता। अल्लाह ताला की ज़ात जलाल में आई, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप हुक्म करें तो इन पे पहाड़ उठा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइल्लहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइल्लहुम ला यअलमून, या अल्लाह इनको हदायत अता फरमा, ये मेरे बारे में नहीं जानते। सुभान अल्लाह, वो तो सर तमाम जहानों के लिए रहमतुल्लिल आलमीन। ठीक है जी, उन्होंने काफरों को बख्श दिया, काफरों के लिए, वो काफरों पे आई हुई क़यामत जो है ना, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दी कि या अल्लाह इनको माफ कर दे, ये नहीं जानते। कि मैं क्या हूँ। तो क्या ना हुकूमत हमें जानती है ना हम हुकूमत को जानते हैं, क्या मतलब ये क्या है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कलमे के नाम पे मुल्क बनाए, हुकूमत अलहदा दावेदार है मदीना की रियासत बनानी है, हम अलहदा दावेदार है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नामूस है उस पर हमने मर मिटना है। कोई बंदा, किसी को इल्म नहीं है कि हमारा असल सही रास्ता क्या है। तो जब तक हम उनके सही जो सुन्नत है, जब तक हमें उसका इल्म नहीं होगा, जब तक हम वो पूरी तरह जान नहीं जाएंगे, तो ये एक धक्का है, जिस तरफ आप लगा देंगे, जिधर लोगों को लगा देंगे वो लग जाएंगे। ये तमाम सियासी मफादात हैं, तमाम सियासी फसादात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो TLP है, मैं खुला कह रहा हूँ, मैं मतलब किसी जमात के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, एक मुसलमान होने के नाते मेरा ये ईमान है कि जो तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं ये उनका राइट बनता है और उनको करना भी चाहिए और हमें भी करना चाहिए। तो जो हुकूमत है उसको इसके रद्द अमल पे उसका रिएक्शन ये नहीं होना चाहिए कि हमारे भाइयों को मारना शुरू कर दें, शहीद करना शुरू कर दें। हुकूमत को चाहिए कि एतमाद में ले बिल्कुल, और अकट का जो है वो मिसाल कायम करें कि काफिर हैं, उनका इतना अकट है, उनका इतना इत्तेफाक है कि आप घबरा गए उनसे। जी जी बिल्कुल, आप काफिरों के इत्तेफाक से घबरा गए हैं जी, अगर हम एक को निकालेंगे तो सारे निकल के चले जाएंगे। और एक जो मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी है कि किसी से मगलूब हो जाना, मुसलमान का किसी भी शख्स से, किसी इलाके से मगलूब हो जाना ईमान की कमजोरी है। तो अगर आप पे वो गालिब हैं तो इसका क्या मतलब है कि आपका ईमान मजबूत है। डॉक्टर साहब आप बड़े मुफस्सल तरीके से बयान कर रहे थे। एक आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि ये बार बार कहा जा रहा है TLP की तरफ से कि औरत मार्च हुआ जिसमें बड़ी उरियानी देखी, हमने भी उस पर प्रोग्राम किया, उसको तो मदीना की रियासत में इजाज़त है, लेकिन हम जो नामूस से रिसालत के लिए निकले हैं तो हमें नहीं इजाज़त दी जा रही। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? फिदा में तेरी गलियों पे है वतन के जहां, चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। ये तमाम तशद्दुद, रुकावटें, ये सारे उस बंदे के लिए हैं जो मुखलिस है, सही, जो मुसलमान है। इस पे आपको गौर करने की जरूरत है। आप देखें उरियानी फहाशी फैलाई जा रही है, उनके हकूक हैं, उनके हकूक हैं। तो जिनके हकूक हैं उनको आप मतलब बंदे सलासल कर रहे हैं, आप उनको जेलों में डाल रहे हैं, आप उनको उसको फ्री हैंड, आपने सुना होगा कि इंतजामिया को फ्री हैंड दे दिया गया है। जी जी बिल्कुल, खुदा करे कि ये खबर झूठी हो। अगर उनको फ्री हैंड दे दिया गया तो उसका एक नमूना आप पहले देख चुके हैं, जो बख्तरबंद गाड़ी कारकुनों पे चढ़ाई गई है। जी जी, इमरान खान साहब ने क्या गो अहेड के आगे बढ़ो। जी जी बिल्कुल, ठीक है, भी आता है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वो हुकूमत को भी पे संजीदगी से सोचना चाहिए, और जो अपनी कुर्सियां बचा रहे हैं उनको भी खुदा के लिए अपनी कुर्सियों को अजीज ना रखें, मुल्क की सलामती को सामने रखें। और सबसे कीमती चीज है वो लोगों की जान है। आपके एक बयान पे, लोगों के बहकावे पे लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि इंतज़ामिया वो हम ही में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं। अगर कारकुनान शहीद हो रहे हैं तो वो भी हमारा ही खून बह रहा है।
تو جو سیاسی ٹولہ ہے جو اپنی سیاست کر رہے ہیں اس معاملے پہ وہ ذرا اپنا ہاتھ ہلکا رکھیں خدا کے لیے اور معاملات کو سلجھائیں. جی بہت شکریہ. ناظرین ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی مفصل گفتگو فرمائی، اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ پوری امت اس کا بدلہ لے. تو انہوں نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے سکے تو آپ نے فرمایا پھر امت ڈوب کر مر جائے. تو یہ ہمارا بھی فرض ہے، ہر کلمہ گو کا فرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرے. لیکن اس کے ساتھ جو امن و امان ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم رکھیں. اور جو رمضان شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اس پہ لوگوں میں امن کی فضا قائم ہو تاکہ وہ اللہ کے ہاں عبادات میں مشغول ہوں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.